محترمہ بانو قدسیہ کہتی ہیں ہر عورت کو زندگی میں ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کب تک عورت رہے گی اور کب ماں بن جائے گی۔ بچہ پیدا کرنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتا، یہ اندر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ 5 عورتیں بڑی بڑی قد آور مائیں ہوتی ہیں۔ جب عورت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود عورت ہی رہے گی، یعنی وہ ماں اور بیوی نہیں بنے گی۔ جب عورت عورت ہی رہتی تو اس کو پھر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے اسے ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے، بہت اچھے شیفون کی ساڑیاں بنوانی پڑتی ہیں، پارلرز پہ جانا پڑتا ہے۔ پھر بھی شک کی شک، وہم ہی وہم، پتہ نہیں کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں کہ نہیں۔ تو یہ محتاجی کی زندگی ہے۔ یہ بھی کہ ہمیشہ ہاتھ میں کاسے محبت کی خیرات جمع کرنا، یہ بھی کوئی فیصلہ ہے عورت رہنے کا۔ ساری زندگی محتاجی۔ اور ہاں، کچھ عورتیں ایک اور فیصلہ بھی کرتی ہیں، وہ اندر ہی اندر عورت سے گزر کر ماں بن جاتی ہیں۔ پھر ان کے پیالے پر ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے۔ وہ مانگنے والے مقام سے نکل کر دینے والے مقام پر آ جاتی ہیں۔ کچھ عورتیں تو بھری جوانی میں یہ فیصلہ کر لیتی ہیں، ماں بڑی آزاد زندگی گزارتی ہے اور وہ محتاج نہیں ہوتی، نہ کسی کی محبت کی نہ کسی کی خدمت کی۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ عورت کی لائف میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اور اس کی توجہ کی بہت ہوتی ہے طلبگار۔ جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ ہر چیز کو بھول کے اپنے بچوں میں مگن ہو جاتی ہے، اور بچے اس کے لیے سب کچھ بن جاتے ہیں۔ کسی کے عمل کو ترازو میں تولتی نہیں ہے عورت، وہ تو سکون میں زندگی گزارتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس دینا ہی دینا ہے، وہ ہر کسی کو دیتی ہے، دعا ہی دعا ہوتی ہے۔ ساری چڑیاں اس درخت پر بیٹھ کر گھونسلے بناتی ہیں جو ماں بناتی ہے، اور سب اس کی بکل میں چھپے پھرتے ہیں، وہ کسی کی محتاج نہیں ہوتے۔ تو آج جو میں بات ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہے انسان اور اللہ۔ دیکھیں، جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہو 1-2 گھنٹے جب آپ کہتے ہو کسی کی کہ میں ٹینشن میں ہوں، لوگ آپ کو مختلف مشوروں سے نوازتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے سو لو، تھوڑی بریک لے لو، نہا کر تیار ہو جاؤ، بہتر محسوس کرو گے۔ کچھ کہتے ہیں کچھ اپنے پسند کا کھا لو، کسی سے بات کر لو، یا کچھ کہتے ہیں آپ کو کہیں گھوم بھی رہا ہو۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، اور ایسے بہت سے مشورے ایک آپ کو دنیا دیتی ہے۔ سنیں اللہ کیا کہتا ہے، دلوں کا اطمینان تو اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اگر کوئی غم آ گیا ہے تو اس کی وجہ کو بڑے کینوس پر رکھیں اور بڑی ہارزون میں سوچیں۔ دل کتنا بھی دکھے صبر کر لیں، خاموش ہو جائیں۔ یاد رکھیں اس صبر میں بولنا بے ادبی ہے۔ اللہ کے آگے جھک جائیں، اس سے جڑ جائیں۔ آپ کو کیا ڈائریکشن دی جا رہی ہے سمجھنے کی کوشش کریں، ریزسٹ مت کریں۔ ذہن میں رکھیے دنیا اور دنیا کا ہر مسئلہ اس عارضی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ساتھ جانا ہے تو بس اللہ کا ساتھ۔ دیکھیں، اگر کوئی قاسم علی شاہ کہتے ہیں خلیل الرحمن قمر کہتے ہیں، اگر کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کا ساتھ نبھاتا ہے تو اس کا احسان ہے، وہ پابند نہیں ہے ہمارا۔ خدا کی محبت کا عالم ہم سے یہ ہے، وہ بہت مشکلوں میں ڈال کے بھی ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بہت سے انداز ہیں، بہت ہی پیار آ جائے تو پھر باقی سارے راستے آپ پر بند کر دیتا ہے کہ یہ بیوقوف انسان آپ ہی سمجھ جائے اور میرے پاس لوٹ آئے۔ دیکھیں، کائنات میں کسی نے کبھی بھی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کیا، نہ ہی کوئی کرتا ہے جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا اس کی اپنی طرف پلٹ کر آنے کا کرتا ہے۔ سو لیڈیز گائز اینڈ جینٹل مین، کسی کے لیے اتنے پوزیسو نہ ہو۔ اگر کوئی آپ سے دغا کرتا ہے، آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو اٹس اوکے، ڈونٹ وری، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا کے انسانوں میں سب کچھ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کریں جو ہم سے برتر ہے، جو بے نیاز ہے، جو آپ کو دے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، تو اسی سے محبت کریں جو محبت کرنے کے لائق ہے۔ تھینک یو سو مچ۔